عمران خان کا زور چلے گا یا حکومتی اتحاد کو کامیابی ملے گی؟ ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل، کل میدان لگے گا۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب کے 3 حلقوں میں گھمسان کا رن پڑے گا۔ 7 قومی نشستوں پر عمران خان امیدوار ہیں۔ ضمنی انتخاب کے حلقوں میں رینجرز، ایف سی اور پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ فورسز کی تعیناتی 15 سے 17 اکتوبر کے لیے ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عوام سے ملتان کے حلقہ این 157 سے علی موسیٰ گیلانی کو کامیاب کرانے کی اپیل کر دی۔ وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپنے دور میں 1 ٹکے کا کام نہیں کیا۔ کل 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن میں عوام پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیں۔ چوروں کو لا کر ملک کا نقصان کیا گیا، ایسا نقصان دشمن بھی نہیں پہنچاتا۔ انہوں نے اپنے بچے مسلط کرنے کے لیے تیار کیے ہیں۔ اتوار کو ضمنی الیکشن نہیں ریفرینڈم ہوگا۔ عمران خان کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، آخری 3-4 ماہ میں ساتھ نہیں تھی۔ اگر کبھی ماضی کی طرح دوبارہ حکومت ملی تو قبول نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، وزراء، سروسز چیفز، حساس اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ انسداد دہشت گردی کے لیے نظام متحرک کرنے کا فیصلہ، سی پیک کے لیے فول پروف سیکیورٹی کی بھی منظوری۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وزیر خزانہ متحرک۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر امریکہ میں گول میز کانفرنس۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وفد کے ہمراہ کانفرنس میں شرکت۔ وزیر خزانہ نے بین الاقوامی برادری کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔ کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کرے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ڈائریکٹر آئی ایم ایف جہاد آذور سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف قرض پروگرام پر عمل درآمد اور سیلاب کے بعد ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز سے متعلق آگاہ کیا۔ امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری رامین تلوئی اور ڈونلڈ لو سے بھی ملاقات۔ امریکی حکام کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کی یقین دہانی۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج بھی کوشاں۔ قنبر شہداد کوٹ کے سیلاب متاثرہ گل محمد کی پکار پر آرمی چیف کا فوری مدد کا حکم۔ آرمی چیف کی ہدایت پر گاؤں فتح علی بلیدی میں پاک فوج کے جوان امدادی سامان لے کر پہنچ گئے۔ سیلاب متاثرہ شخص سے ویڈیو پیغام کے ذریعے آرمی چیف سے مدد کی اپیل کی تھی۔ گاؤں کے 200 افراد کے لیے گرم ملبوسات، 50 خیمے، 100 راشن بیگ اور 50 کمبل تقسیم کیے گئے۔ ترکیہ میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 25 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ میڈیا کے مطابق دھماکہ ٹرانسفارمر پھٹنے سے ہوا۔ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکان زئی قاتلانہ حملے میں شہید۔ نور مسکان زئی پر خاران میں فائرنگ کی گئی۔ نور مسکان زئی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکے۔ نور مسکان زئی وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس بھی رہے۔ اور کرکٹ کے سکندر اعظم بابر اعظم 29 بہاریں دیکھ چکے۔ بابر اعظم میدان میں اترے اور ریکارڈز کے انبار لگا دیے۔ 2017 میں پی سی بی کا بہترین ون ڈے پلیئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ 2018 میں پی سی بی کا سال کا بہترین ٹی 20 کھلاڑی کا ایوارڈ بھی بابر اعظم کو دیا گیا۔